شروع کی اللہ نے ایسی برکت ڈالی کہ بس بہت عجیب و غریب برکات اس کی ملی. تھوڑا تھوڑا ذکر دیتے تھے لیکن اسی سے کام بن جاتا. کہ اسٹوڈنٹ کا تو الگ سے مجاہدہ تعلیمی ہوتا ہے، اس کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیں، بس تھوڑے میں اس کا کام ہو جائے گا. تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھیں. اللہ کا بہت شکر ہے، آپ کو سلامت رکھے. بہت آئے ہیں رابطے میں رہا کریں، آنا جانا رکھا کریں، جب بھی دل چاہے آ جایا کریں. کہ ماموں وغیرہ تو سب ہمارے بہت قریبی خاص لوگ ہیں. امی بھی یہیں کی پلی بڑی ہیں، تو مفتی صاحب سے بہت دلی اور قلبی لگاؤ تھا. بڑوں کے جہاں قلبی تعلق ہوتا ہے تو وہاں فیضان جلدی ملتا ہے، بڑوں کی توجہ جلدی مل جاتی ہے. ورنہ اس توجہ لینے کے لیے بہت عرصہ گزارنا پڑتا ہے خانقاہوں میں اور بڑوں کے پاس آنے جانے میں، پھر جا کر ان کو وہ ہوتا ہے بڑوں کا تعارف ہو جائے. اس لیے میرے شیخ فرماتے تھے کہ روزہ اقدس پر کوئی بڑا ہو تو اس کے ساتھ حاضری دے لو، تو پھر دیکھو حاضریوں میں کیسی انوارات ملتے ہیں. اس لیے کہ وہ تعارف ہو جاتا ہے وسلم کہ بھئی یہ فلاں کے ساتھ آیا ہے. جیسے باپ بیٹے کا تعارف کرا دے، بعد میں باپ نہ بھی ہو تو بیٹا جائے گا تو فوراً اس دوست کے تناظر سے اس کو نظر سے اس کو دیکھے گا، بڑی جلدی فائدہ ہو جاتا ہے اس سے. یہ عجیب ہے. ہاں جی، اب تو ایک ٹائم لگتا ہے جی، اتنا آسان نہیں ہے. چونکہ ہمارے والد صاحب یہاں رہتے تھے، ہم وہاں پڑھتے تھے جاتے تھے، تو کوئی تعارف نہیں تھا والد صاحب کا. اور والد صاحب کے ویسے مزاج بھی اور تھا، اپنے آپ کو چھپاتے رہتے تھے. کرتے 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 ٹائم لگ گیا. بلکہ جب یہاں مشائخ آئے، یہاں بابل نگر، یہاں والد صاحب کے کام کو دیکھا اور پھر ان کے ذہن میں آیا بھائی یہ کتنی بڑی شخصیت تھی جو یہاں رہتی تھی. پھر ان کی ہم پر توجہ اور بڑھ گئی. تو یہ ہے انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اللہ سلامت رکھے. بس تعلیم میں محنت کریں، بس ادھر ادھر کوئی سوچنے کی ضرورت نہیں کسی اور کام میں بھی میں یہ کر لوں وہ کر لوں. سب سے اہم چیز تکمیل ہے تعلیم کی. جو بھی تعلیم میں آپ کی دلچسپی ہے اس کو اچھے طریقے حاصل کریں اور مکمل کریں، اور بس اپنے کردار کی حفاظت کریں. سب سے اہم کردار ہے. نوجوان کا کردار بچا رہے، پھر جو بھی وہ فن حاصل کرے گا اس میں ایک خاص قسم کی خیر و برکت ہوگی. اس لیے کردار جو ہے نا وہ خراب نہ ہونے، کچھ بھی ہو جائے کسی قیمت پر بھی نہیں. اس لیے لالچ یہ وہ شہوت لالچ ان سب سے بچے. حضرت والد رحمۃ اللہ علیہ نے 8 سال میں بنوری ٹاؤن رہا ہوں، اور اس وقت کراچی ایسے تھا جیسے غیر ملک ہے. ایک دفعہ گیا تو سال بعد ہی واپسی ہوتی تھی. نہ فون ہوتا تھا نہ رابطے ہوتے تھے. منی آرڈر آیا کرتے تھے، مہینے کا 1.5 مہینے میں پہنچتا تھا. تو اس میں والد صاحب نے ٹیوشن اور امامت پر پابندی لگائی ہوئی تھی میری. ہم سخت ضرورت مند ہوتے تھے، وہاں پر ضرورت بہت پڑ جاتی. اتنی دور فاصلہ ہے، عزیز و قارب کوئی نہیں ہے، نہ رشتہ داریاں ہیں. آج تو پورا کراچی ایسے جانتا ہے جیسے میں وہیں کا ہی ہوتا ہوں. بلکہ پوچھتے تھے آپ کس محلے میں رہتے؟ میں تو بابل نگر رہتا ہوں. تو ہمیں سخت ضرورت ہوتی تھی، اور بنیادی ضرورتوں کے لیے. صابن نہیں ہے، تیل نہیں ہے، ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں. گھر سے پیسے آئیں گے، ابھی خط لکھیں گے ہفتے بعد پہنچے گا، پھر اگلے ہفتے روانہ ہوں گے. تو ٹیوشنیں ملتی تھی، امامتیں بھی ملتی تھی. امامتیں بہت عام تھی اس لیے کہ کراچی ڈیولپ ہو رہا تھا 70-80 کی دہائی میں، اور علماء نہیں تھے، اتنے لوگ نہیں پڑھتے تھے، دین کی رجحان نہیں تھا. یہ تو اب ماشاءاللہ بن گیا، تبلیغی جماعت کی محنتیں اور جگہ جگہ. ایسا نہیں تھا. یعنی دور حدیث میں 35 طالب علم ہوتے تھے بنوری ٹاؤن میں، مشکات میں 17-18 ہوتے تھے. اور پنجاب کے پورے جامعہ میں 20 طالب علم تھے، صرف 20. باقی سندھی یا بلوچستان وہ تو سال لگتا ہے، اس کے بعد پٹھان. پنجاب یعنی وہ ہم 20 تھے پورے، اس میں جو پنجابی زبان سننے نہیں ملتی تھی. والد صاحب بندی سخت لگا دی تو بڑی. اور استاد کہتے تھے بھائی تم یار کہیں لگا دیتے ہیں بھائی، قریب مسجد ہے، جب نماز ہی پڑھانی ہے یہ کرنا.
حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی سے پیسے کا چسکا نہیں چاہیے، قطعاً اجازت نہیں کرتا، ٹھیک ہے جیسا بھی ہو تنگی تکلیف میں بات گزارو، بعد میں رہتے ہیں، یہ کام نہیں کر رہا۔ اور چنانچہ بہت سے لوگوں نے شروع کیا اس وقت، طلباء نے، یعنی طلباء میں 60 طالب علم بھی ہوتے تھے جو جیب میں پیسے لے کے گھومتے تھے، ایسا موٹر سائیکلوں پر گھومتے تھے، بعد نے کار بھی لی ہوئی تھی۔ اب ہم کراچی جاتے ہیں تو وہ جہاں اس وقت تھے آج بھی اسی جگہ ہی ہیں، کہتے یار ہمارے محلے کے ہر آدمی وہ آپ کو جانتا ہے، مجھے نہیں جانتا۔ ایک مولوی صاحب تو باقاعدہ اپنے بچوں کو لایا، رونے لگے، بچوں تعارف کرا، بڑے بڑے بچے تھے آپ جیسے، انہوں نے کہا یہ ہمارے سے پیچھے پڑتے تھے، میں دعا کے لیے لایا ہوں آپ کے پاس۔ تو بہت روئے کہ ہم نے اس وقت پلاٹ بھی کرائے ہیں تو خرید کے ادھر بیچ دیا، ادھر بیچ دیا، موٹر سائیکل پر گھومتے تھے، کہتے وہی موٹر سائیکل باہر کھڑا ہے اور آپ کے ہر بندہ کہتا ہے جی آپ کو گاڑی میں ایک بار بیٹھ جاؤ، میری گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا، اس لیے میں کل بھی دوستوں سے کہہ رہا تھا کہ جو مجاہدے کا وقت ہے نا جی، طالب علم میں مجاہدے کا وقت ہے، اس کو مجاہدے میں گزارنا چاہیے جی، کیونکہ جس وقت لوہا گرم کرتے ہیں نا وہ مجاہدے کا وقت ہوتا ہے لوہے کے لیے، اور پھر جب توڑنا وہ بھی مجاہدے کا۔ اس کے بعد جب ڈیزائن بن جاتا ہے اس کا تو پھر اس کو ہر بندہ اٹھائے پھرتا ہے اور شو کیس میں رکھ رہا ہے، اگلا خریدنے والا بھی لے کے جائے گا اور اس کو بھی اسی طریقے پر۔ تو اگر مجاہدے کے وقت میں مشاہدے کا مطالبہ شروع کر دے کہ مجھے ابھی سے وہی راحتیں ملیں جو بڑوں کو ملی ہوئی تھیں، تو بالکل یہ خلاف ترتیب ہے، خلاف ترتیب ہے۔ اس لیے وہ ایسے دوست ملتے ہیں نا، میں نے کہا بھائی تسا پہلے کھا لیا، ایسا ہوں کھا رہے ہیں، گل برابر ہے، پہلے کھا لے، ایسے نہیں کھاتا، تم پہلے کھا لے، لاکھوں میں تم کھیلتے تھے، تم پہلے کھا لیا، لہذا اب تمہارے گھٹ گئے۔ اور ترتیب ہے، اللہ تعالیٰ نے عمر کے ساتھ ترتیب رکھی نا، جس طرح عقل فہم اس کی ایک ترتیب ہے، بچے کو اتنی عقل، اس کے اندر کامل عقل ہے، پوری کامل عقل ہے، لیکن نہیں ابھی نہیں کھولیں گے اس کو، وقت کے ساتھ کھلے گی، پھر کھلتی جائے، 40 سال ہوگا، اما بلغ شدہ ہو بلغ 40 سنہ، اس کی کم عقل کا عالم کامل ہو جائے گی۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ 40 سال کے بعد تصنیف کرو، تمہارے تجربات اور تمہارا علم میں پختگی آ گئی، پہلے نہ کرو۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب تھے، فارغ ہوتے ہی تصنیف میں لگ گئے، اب تصنیف کا ادھر سے ادھر سے لیا، اکٹھا کیا، کتاب شائع کر دی، وہ شائع ہوئی، خوب نام بنا، ڈیفینس میں کوٹھی خرید لی انہوں نے، ڈیفینس میں کوٹھی خرید لی، وہ آرام ہوتے تھے، ہمیں ملتا تھا طالب علم، ابھی طالب فارغ ہوا ہے اور ماشاء اللہ بڑی گاڑی پہ گھوم رہا ہے ڈیفینس میں، یعنی اس کے بعض کتابوں کے نسخے کئی کی لاکھ شیئر لوگ چھپواتے تھے، روشی فضیلت پر، اس پر، اس پر۔ تو خیر ہم سے تو کبھی یہی نہیں کہا ہمیں نصیحت کرو۔ پھر مجھے ایک بار وہ ملا حج پر ڈھونڈتا ہوا، پھر میں آیا ہوں تو وہ بھی رونے لگا، ہچکیاں بند کی روتے ہیں، خیریت تو ہے، کہا جی ترتیب غلط کر بیٹھا، مجھے پہلے تدریس کرنی چاہیے تھی، امامت کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد تصنیف کرنی چاہیے تھی، میں الٹ ہو گیا۔ کہتا اب میں اور میری بیوی ایک مسجد کے حجرے میں، کسی کی مسجد کے حجرے میں ہم دونوں رہتے ہیں، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں بچی۔ حیران ہو گیا میں اس کی ماں کو، یار کیا کہہ رہا ہوں، کہا کہ وہ ترتیب الٹ گئی۔ مجھے اب سمجھ میں آیا کہ یہ جو آپ لوگ لگے رہتے تھے، یہ تدریس میں لگے ہوئے ہوں گے، تو یار یہ تصنیفیں کیوں نہیں کر لیتے، تنگی تکلیف میں ہیں لیکن وہ تدریس کر رہے ہیں۔ کیونکہ والد صاحب فرمایا 14 سال جب تدریس ہو جائے پھر عالم سمجھنا اپنے آپ کو، اس سے پہلے عالم بھی نہ سمجھنا، 14 سال جب تدریس، استاد نے 40 سال بعد 40 سال کے بعد ہم نے تصانیف شروع کی، اللہ کا شکر ہے بہت سی کتابیں منظر عام پر ہیں۔ تو کہا کہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ آپ لوگوں کی ترتیب، کہ ہم اوپر جا کے نیچے چلے گئے، آپ لوگ آہستہ آہستہ جو بھی اوپر کی طرف جا رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے کہا آپ سے میں اپنی پیغام کو شیئر کروں، کیونکہ وہ جانتے تھے مجھے قریبی، انہوں نے بتایا کہ حضرت اب اس وقت یہ حال ہے، میں میاں بیوی حجرے میں رہتے ہیں، وہ ایک مولوی صاحب نے اپنا حجرہ دیا ہوا ہے، میاں بیوی رہتے ہیں، گھر بھی نہیں ہے ہمارے پاس،
تو ڈیفینس میں کوٹھی تھی، کاریں تھیں. تو یہ ایک فارمولہ یاد رکھے، جو مجاہدے کا زمانہ ہے اس کو مجاہدے میں گزارو. پھر جو مشاہدے کا مشاہدہ، اب ہمارے جیسا مجاہدہ نہیں کر سکتا. اب ہم اس وقت بیمار ہیں، ہمیں راحت چاہیے، ہمیں جانے کے لیے جہاز کی ٹکٹ چاہیے، ہمیں گاڑی چاہیے، گاڑی بھی ایئر کنڈیشن چاہیے. اب ہمیں اگر وہ مہیا ہوگی تو بالکل ترتیب کے موافق ہے. اور جب ہمارے بال کالے تھے، یہاں سے اسلام آباد تک بس پر میں نے ٹاپے پہ بیٹھ کے اسلام آباد کا سفر کیا ہے، باول نگر سے. ٹھاپا ہوتا وہیں جگہ تھی، والد صاحب نے جانا تھا، میں لے کے گیا. بسوں کی چھتوں پر بیٹھ کر سفر کیا ہم نے. منڈی، یہاں سے منڈی صادق گنج بیان تھا، کھڑے ہو کر سفر کیا. ہاں جی، سائیکلوں پر، موٹر سائیکلوں پر. اس وہ ترتیب تھی، وہ اچھی تھی، ترتیب اچھی لگتی تھی، کوئی دقت نہیں تھی. یہاں سے ابا جی نے کہنا ہے یا اماں نے کہ لاہور جانا ہے، میں جانا فوٹ آباز والی بس پہ چڑھ جانا. اب فوٹ آباز والی بس نے 10 گھنٹے میں پہنچانا، وہ کیونکہ ہر جگہ سواری لیتی تھی، لیتی پہنچنے کوئی بات نہیں. لیکن یہ ترتیب ہے. مجاہدے کے دن مجاہدے، کالے بال تو علامت ہی مجاہدے کی. تو سفید ہونے لگے، اب مشاہدے کا ٹائم. اس لیے ایک بات ہم نے شیخ سے سنی اپنی بالکل آغاز میں 1980 میں شروع میں، کہ بزرگوں کے کبھی بھی ایام فتوحات نہ دیکھو کہ جب پوری دنیا ان پر فدا، یہ نہ دیکھو، بلکہ ایام مجاہدہ دیکھو کہ تمہاری عمر میں وہ کیا مجاہدہ کر رہے تھے خدا کو راضی کرنے کے لیے. وہ اس کی اتباع کرو، یہ نہ کرو نتیجے کی. اگر ہم حضرات صحابہ اکرام وہ دور دیکھیں گے، کوئی کہیں گورنر بنا ہوا ہے کہیں، تو ہمیں ان کی زندگی سمجھ میں نہیں آئی. اب ہم اگر صفہ والوں کے وہ اٹھائیں گے کہ جی پیٹ پہ پتھر باندھے پھر حضرت ابو ہریرہ بے ہوش ہو کے گر رہے ہیں بھوک کی وجہ سے، اب سمجھ میں آئے گا ہاں یہ لوگ وہاں کیسے پہنچے. صحابہ اکرام کی زندگی میں اللہ نے فتوحات دے دی، پورا عالم ان کے قدموں میں تھا. قیصر و کسریٰ کے خزانے تقسیم ہوتے تھے. کون سی راحت تھی جو صحابہ کو آخری عمر میں نہیں ملی؟ ہر چیز مل گئی. سلطنتیں، یعنی سب سے بڑی جو راحت ہوتی ہے نا جی، وہ سلطنت ہے. سب سے اونچی راحت سلطنت ہے دنیاوی طور پر. تو سلطنت جو ہے وہ صحابہ کو سلطنت مل گئی. یہ کہتے ہیں انسان کا ایک پہننے کا مزہ، ایک کھانے کا مزے لیتا ہے، میاں بیوی کے تعلق کا مزہ لیتا ہے، پھر اس کے اوپر سرداری کا مزہ ہے، پھر اس کے اوپر اللہ کا تعلق اور محبت کا مزہ ہے. اللہ نے صحابہ کرام کو سارا کچھ دے دیا. کسی کی 2 سے بیویاں کم نہیں تھیں، کھانے پینے کی وسعتیں ہو گئیں، سلطنتیں مل گئیں، اور اللہ کا تعلق تو رضی اللہ عنہ رضو عنہ کے لیے، یعنی سارا کچھ ان کو مل گیا. لیکن مجاہدے کا ایام پتھر باندھا، 2 پتھر، ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا انہوں نے. یعنی صحابہ کو اگر ایک دن کھانا نہیں ملتا، یار کل مل جائے گا، کل یار پرسوں مل جائے گا. تیسرے دن کے بعد جو ہے نا وہ فاقہ ختم ہوتا تھا، چوتھے دن جا کے فاقہ ختم ہوتا، کھانے کی کوئی چیز آ نہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے حفصہ گھر میں بیٹھی ہیں اور روزہ رکھا ہوا ہے. کھانے کا کچھ نہیں تو روزہ رکھ لیا، کیونکہ وہ عبادت بنا لیتے تھے. تو کھانے کی چیز آ گئی دن میں، اتنی بھوک تھی ہماری ماؤں کو، انہوں نے کھا لیا روزہ توڑ کے، برداشت نہیں ہو رہی تھی بھوک. تو سلم آیا، کہا کہ ہم نے تو یہ کیا. میں کوئی بات نہیں، پر 2 روزے بعد میں رکھ لینا. یعنی اس سے آپ اندازہ کریں یعنی کتنی تنگی تکلیف تھی کہ وہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو گئی. اتنی بھوک پتہ نہ کب سے کتنے دن سے چل رہی تھی ایسے. لیکن بعد میں پوری دنیا ان کے قدموں میں تھی. بادشاہ آ کر بھی ان کو پردے کے پیچھے سے سلام کرتے تھے ہماری ماؤں کو. تو بہرحال جو مجاہدے کا وقت مجاہدے میں گزارو، اور طالب علمی تو مجاہدے کا نام ہے. آپ رات دن اپنی محنت جو ہے نا جی، تعلیم کو فوکس کرو، اچھی سے اچھی تعلیم حاصل. میں دنیاوی طور پر بھی کہتا ہوں، دنیاوی طور پر میں کمزور تعلیم کا بالکل قائل نہیں ہوں. اگر آپ دنیا دار حاصل کر رہے ہیں، اچھی اعلیٰ حاصل کرو تاکہ آپ ممتاز جگہ پر جا کر پہنچ جاؤ. جب دیندار بچہ ممتاز جگہ پہنچے گا تو دین والوں کو فائدہ ہوگا. ہمارے بہت سے ایسے لوگ جو دیندار تھے اور وہ اچھے، انہوں نے پڑھا تو اچھی پوسٹوں پہ چلے گئے، انہوں نے وہاں دین کا کام کیا کیونکہ ان کا بڑوں سے تعلق تھا، ان کے واسطے سے آگے دین کا کام کر رہے ہیں. ماحول بدل دیا انہوں نے. یونیورسٹی میں تو اس کا ماحول، دفتر میں تو اس کا ماحول، ہر جگہ کا ماحول تبدیل کر دیا. یہ بہرحال